يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی چوتھی تراویح میں قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت ہوا سوز پارہ، اس کے اہم مضامین جو بیان ہوئے ہیں ان کا تذکرہ آج کی گفتگو میں شامل ہے۔ آغاز ہی اس بات سے کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسانی وحدت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بنی نوع انسان سب کی وحدت کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بنی نوع انسان تمام کے تمام اس اپنے رب سے ڈرتے رہو تمام تر معاملات میں، اپنے خیالات میں، اپنی پالیسیوں میں، اپنے عمل و کردار میں، اپنے اختیار میں، اقتدار میں، ایک ایک معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا۔ ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے، تمام انسانیت کے باپ۔ اللہ نے اس کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ انسان کو اپنی اصل نہ بھولے، وہ ہر انسان کے ذہن میں رہے اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ انسانیت کی بھلائی کا ہر قدم اٹھائے۔ جب اس کو یہ خیال رہے گا کہ جسے ہم عنوان میں وحدت انسانیت کہہ دیتے ہیں، جب یہ تصور اس کا پختہ اور مضبوط ہوگا تو پھر انسانیت کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام تو دور کی بات ہے، اس قسم کی سوچ بھی نہیں آئے گی۔ اس سوچ کو بھی گناہ سمجھا جائے گا کہ جو انسانی وحدت کو توڑنے والی ہو یا جو انسانیت کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام بنتا ہو، اسے پھر ہر کوئی گناہ سمجھے گا، اور یہ قرآن کا منشا ہے، قرآن کا مقصد ہے، اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے، اور اللہ کا ہم سے یہ تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں یتیم کا تذکرہ بنیادی طور پہ فرمایا کہ انسانیت میں یہ ایک کمزور طبقہ ہے، کمزور طبقہ، جہاں ہر کوئی زد لگا سکتا ہے، جہاں ہر کوئی ہر زیادتی کر سکتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ یہ حصہ کمزور ہے اور اس کے خلاف میں کوئی بھی قدم اٹھا جاؤں گا تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، میرے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ طاقت و قوت کو للکارتے ہوئے ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن کمزور پہ اپنا رعب جمانا، زیادتی کرنا ہر کوئی اپنا حق سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کمزور طبقات کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو اس معاملے میں اللہ سے خاص طور پہ ڈرو۔ ایک یتیم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کے ہر طرح سے تم نے نگہبان بننا ہے، اس کے کفیل بننا ہے، اس کی ضروریات کا تم نے پوری طرح لحاظ رکھنا اور خیال رکھنا ہے، ان کو پورا کرنا تمہارے اپنے جیب سے ممکن ہو، اپنی ذات سے ممکن ہو تو بہت بہتر، نہیں تو کم از کم اس کی طرف دوسروں کو متوجہ کرنا ہے۔ یہ سب اس کے اندر شامل ہے، یہ نگہبانی میں بھی شامل ہے، یہ کفالت میں بھی شامل ہے۔ تو کفالت ایسی کہ جس میں
اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہ ہو، اور اگر اس کا مال موجود ہے، یتیم ایسا ہے کہ جو مالدار ہے، اس کا باپ اس کے لیے مال چھوڑ کے گیا ہے دنیا میں، تو پھر تو سارے رشتہ دار، آج کل عموم ایسا بن چکا ہے، اس کو اپنی کفالت میں لینے کی باتیں کرتے ہیں، اور عمومی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہمیں اس کے مال پہ اختیار حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کا وارث اللہ ہے۔ لہذا اس معاملے میں اللہ انتہائی حساسیت والے احکام دے رہا ہے، اور صاف کہہ رہا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ دیکھو جو یتیم کا مال ناحق طریقوں سے غصب کرنے اور ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے، یہاں اگر اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ظاہری طور پہ، تو یاد رکھیں اپنے پیٹوں میں انہوں نے انگارے بھر لیے، انگارے بھر لیے، اور یہ انگارے جہنم کے انگاروں سے جا ملیں گے، اسے ان انگاروں میں ڈال دیا جائے گا، اس کے پیٹ کے اندر کے جو انگارے ہیں یتیم کا مال کی صورت میں، وہ اسے گھسیٹ کے جہنم کے انگاروں تک لے جائیں گے۔ اور جہنم کے انگاروں کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے کأنہ جمالۃ صفر، کہ وہ ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ، دہکتے ہوئے پہاڑ۔ تو یہ سارا کچھ اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ معاشرے کے یتامہ کو کمزور نہ سمجھا جائے، اس طرح کا کمزور کہ جس کا جو چاہے مال ہڑپ کر کے لے جائے، جو چاہے ان پہ زیادتی کر دے۔ دوسرا جس کا تذکرہ ہوا وہ ازواج یعنی بیویاں ہیں۔ بیوی جو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اس کے گھر میں آ بسی، اس کے گھر کو آباد کر گئی، اب اس کو عام طور پہ سمجھا گیا، بعض جگہوں پہ ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پچھلوں سے اس کا تعلق بڑا کمزور ہو گیا، اور جن سے شادی ہو جاتی ہے ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سسرال کی مجبوری بن گئے، اب اپنی بیویوں کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یاد رکھو یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اللہ کے نام پہ، اور جس کے نام پہ یہ آئی ہیں وہ کمزور نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ سب سے زیادہ طاقت و قوت والا ہے، لہذا اس سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جو آخری وصیت و نصیحت فرمائی وہ یہی فرمائی کہ ان کمزور طبقات پہ کسی قسم کا ظلم اپنے ہاتھوں کبھی نہ ہونے دینا، یہ گناہ کبھی اپنے سر نہ لینا۔ آج گھروں میں اپنی بیویوں سے انتہائی نامناسب بلکہ ظالمانہ سلوک کی حد تک یہ رواج بن چکا ہے، جس کی وجہ سے خاندانی نظام بکھر رہا ہے، اور جو مقاصد تھے شریعت کے جو ہیں وہ سب کے سب انسانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں پامال ہو رہے ہیں، صرف اس صورت میں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انہیں دبا کے رکھنا ہے، میں نے ان پر اپنی پوری مردانگی اس طریقے سے ظاہر کرنی ہے کہ ان پہ روب ڈال کے اس طرح کا رکھنا ہے کہ میں شاید، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو یوں داخل ہوتے ہیں کہ فرعونیت جھلکنے لگتی ہے۔ تو یہ کیفیات جو بنتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو ایک جملے سے واضح کر دیا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جس کے نام پہ تمہارے لیے یہ حلال ہوئی ہیں وہ اللہ کا نام ہے، اس سے ڈرو۔ اس کے بعد ایک چیز یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو اللہ کی حدود ہیں متعین کی ہوئی، ان حدود کا تم نے لحاظ رکھنا ہے، ہر چیز کی یہ بنیاد ہے، حقوق العباد میں یہ بنیاد ہے خاص طور پہ کہ اللہ نے جو حدود متعین کر دی ہیں
ان کو پورا خیال میں رکھنا ہے، ان کی پاسداری کرنی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی حدود کی پاسداری گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہ اطاعت جو کر لے گا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اسے اللہ انعامات دے گا اور جنات میں داخل کرے گا۔ اب جنات ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ شاید وہ صرف ایک ایسی جگہ ہے جس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ باغات ہیں، نہریں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہے، لیکن سب سے بہترین مفہوم اس کا یہ ہے کہ جنت اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ جب راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا تو ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا کی ساری کامیابیاں اس کے سامنے بے حیثیت ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ جب اللہ کی رضا مل جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کے مقابلے میں جو اللہ کی حدود کی پامالی کرے گا، اللہ کے نظام کو توڑے گا، بغاوت کی راہ پہ چلے گا، سرکشی کی راہ پہ چلے گا، انسان دشمنی کی راہ پہ چلے گا، تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود کی پامالی کرنے والا ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کا نافرمان شمار ہوگا، اللہ کا باغی شمار ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اسے ہمیشہ کی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب وہ جہنم کیا ہے؟ جیسے خود بخود واضح ہوا کہ جنت اللہ کی رضا کا نام ہے، تو جہنم اللہ کی ناراضگی کا نام ہے۔ اللہ کی ناراضگی جس کے لیے ہوگی اس کے لیے دنیا میں کہاں ٹھکانا ہے؟ اسے دنیا میں جتنے مرضی مال و اسباب میسر بھی آ جائیں، اگر اللہ ناراض ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اسے سکون نہیں دے سکتی، اسے کبھی اطمینان نہیں مل سکتا۔ اسے دنیا کے اندر دل کا سکون و اطمینان اگر حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اور اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ بھی تو اللہ کی رضا ہے، یعنی ناراضگی کے ہر کام سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، اللہ اس میں راضی ہو جائے گا۔ اور یہ اگر دیکھا جائے، بات سے بات آ گئی کہ الصوم، رک جانا، روزے کا معنی رک جانا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے رک جانا، بغاوتوں سے رک جانا، سرکشیوں سے رک جانا، انسانیت دشمنی سے باز آ جانا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور جب یہ حاصل ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ ناراض ہوگا۔ اور اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بڑا ہی ذلت ناک عذاب ملے گا۔ یہ سارا کچھ جو بغاوتوں کے لیے ان کا عمل ہوا، یہ کس لیے ہوا؟ کہ وہ اپنی جھوٹی عزت بنانا چاہتا ہے۔ اس نے ایسے راستے ڈھونڈ لیے کہ جن کو وہ انانیت بنا بیٹھا، اس راہ میں چل نکلا اور یہ سمجھنے لگا کہ میری اس میں عزت بن جائے گی، میری عزت بن جائے گی، اور عزت وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں میں تلاش کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے شخص کو جو نافرمانیوں میں عزت سمجھتا ہے اسے بڑا ذلت ناک عذاب ملے گا۔ خاص طور پہ مہین کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خاندانی نظام جو ہے ایسا جسے شریعت نے بیان کیا ہے، جو شرعی قوانین و احکامات کی بنیاد پہ قائم ہوگا، خاندانی نظام، اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ، اور اس کی بنیادی اکائی مرد و عورت میاں بیوی ہیں، دونوں اس کی بنیادی اکائی ہیں، بنیاد ہیں اس پورے خاندانی نظام کی۔ اس خاندانی نظام کی بنیاد پہ پورا معاشرتی نظام آئے گا، پورا معاشرہ چلے گا آگے۔ تو یہ بنیاد جو ہے وہ ایک اس چیز پر ہے کہ میاں بیوی اگر ان کے درمیان معاملات اللہ کے خوف کے ماتحت رہیں گے اور شریعت کے مطابق رہیں گے تو آگے پورا معاشرہ بڑا خوبصورت بنے گا، پورا معاشرہ۔ اور اگر اس میں دراڑیں پڑ گئیں تو پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا، وہ بہت زیادہ خرابیوں کی زد میں آ جانے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ تو
اس چیز کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو شیطان اس پہ چوٹ لگانے کی کوشش کرے گا، تمہارے خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا توڑنا اس نظام کی بنیادی دونوں جو اکائیاں میاں بیوی ان کے درمیان غلط فہمیاں یا بد عملیاں پھیلانا، یہ دونوں چیزیں ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اور بد عملیاں بھی ہو جاتی ہیں، دونوں کو اللہ نے ان آیات میں بیان کیا ہے، اور اس میں یہی تعلیم دی ہے کہ یاد رکھو ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنا سیکھو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ میاں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں نا تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے حقوق کو قربان کر دینا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کی بنیاد ہے، اور جب حقوق کی لڑائی میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر وہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، اور اس میں چونکہ بنیادی اکائی پھر شوہر ہے، اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ بیوی کی دلجوئی کرے، وہ اس کے لیے بہت سارے معاملات اپنے جو ہیں وہ حق ہونے کے باوجود ان سے دستبردار ہو جائے، اگلے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایک مضبوط اسلامی معاشرہ تاکہ قائم ہو سکے، خاندان جڑا رہے، تو یہ سارے معاملات اس کے اندر ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر غلطی کو معاف کر سکتے ہو تو کر دو، سب سے پہلی بات۔ اور جو پیچھے ایک آیت گزری نا وہ بڑا تفصیلی مضمون ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس ہر عیب بننے والی چیز کو چھپانے کا سبب بنتا ہے، لباس ہر عیب بننے والی چیز کو چھپانے کا سبب بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈال دینے کا رشتہ ہے، نہ یہ کہ اس کی تشہیر کرتا پھر۔ آج اکثر دیکھا گیا ہے کہ شوہر کے ہاتھ میں کوئی معاملہ آ جائے خاص طور پہ تو وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنے سے باز نہیں آتا، پورے خاندان میں اس کے آ کے تذکرہ کرتا ہے کہ اس نے یوں کر دیا، حالانکہ اللہ رب العزت جو نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خاندانی نظام دے رہا وہ سب سے خوبصورت اور مضبوط نظام ہے، اور اس کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالنا سیکھو۔ اور وہ جو ایک صورت ہے نا کہ المؤمن مرآت المؤمن، کہ صحیح اس کا یہ وقت ہے، یہ اس کا محل ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ بھی بن جائیں، اور آئینہ وہ ہوتا ہے کہ جو عیب بتا دے صرف آئینہ دیکھنے والے کو، آئینہ شور نہیں کرتا، آئینہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، آئینہ چپکے سے آپ کو بتا دیتا دیکھنے والے کو کہ بھئی یہ کمیاں پوری کر لو۔ تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح کے جب بن جائیں گے تو پھر ایسے خاندانی نظام کو کوئی توڑ نہیں پائے گا کبھی بھی۔ شیطان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیشہ یہاں آ کر منہ کی کھائے گا، اور آج ہم دیکھ لیں بنیادی طور پہ گھروں میں خاندانی نظام کی تباہی اور بربادی آج کا بہت بڑا موضوع اور بہت بڑا المیہ ہے، مختلف اسباب ہیں، لیکن بنیاد اسی چیز پہ ہے کہ آپس کا اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اپنے حقوق کی، اپنے معاملات کی کر دینے کا یہ جذبہ، اس کو آج کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بھی ہے، ہر ایک حقوق ہی بتاتا پھر رہا ہے کہ یہ حق مرد کا، یہ حق مرد کا، یہ حق شوہر کا، یہ حق، سب کچھ ٹھیک ہے، مسلم ہے، لیکن یاد رکھیے میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے قرآن سے جو چیز سمجھ میں آئی میں وہی یہاں سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا پورا تجربہ اور مشاہدہ آج تک کا اس بات پہ ہے کہ حق حقوق کی بات جب میاں بیوی کے درمیان آ گئی تو سمجھو وہ اختتامی مراحل ہیں۔ جب تک وہ حق حقوق کے معاملے سے دستبرداری کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ لے کے نہیں چلیں گے کبھی بھی گھروں کے نظام مضبوط نہیں ہوں گے، کبھی بھی۔ اور جب کبھی ایسا ہو گیا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات لے کے نکلے اور خاموشی سے، رازداری سے ایک دوسرے کے لیے اپنا ہر حق تک قربان کر دینے کی راہ پہ چلتے ہوئے چلیں گے
تو ایسے مضبوط گھر کو ابلیس خود بھی آ جائے تو نہیں توڑ سکتا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم آپس میں یہ بات سمجھ لیں کہ آج گھروں کے خاندانی جو معاملات ہیں، نظام ہے پورے کا پورا، وہ تباہی کے دہانے پہ بالکل پہنچ چکا ہے۔ اسے ٹوٹنے سے اگر بچایا جا سکتا ہے تو وہ قرآن کریم کی ان تمام تر تعلیمات کو ملحوظ رکھ کے ہی بنایا اور ایک پورے نظام کو بچایا جا سکتا ہے، وگرنہ آج عالم کفر اور پورا یورپ جس طرح کے آج ایک تلاطم میں ہے، اس تک پہنچنے میں ہمیں بھی خدا نخواستہ دیر نہیں لگے گی، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح اس طرح ہو جائیں جیسے وہ ہو چکے ہیں۔ تو خرابیوں سے بچنے کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جو انہوں نے ازواج مطہرات کے معاملے میں خاص طور پہ اپنایا ہے۔ آج کون ہے جو اسے اپنائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، تخلیق وجہ کائنات، اور وہ یوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باہر کوئی حبشی کوئی کھیل پیش کر رہے تھے، حضور یوں میرے آگے اوٹ بن کے کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے کندھے کے پیچھے یوں لگ کے وہ تماشا دیکھنے کے لیے، ان کے وہ جو کچھ دکھا رہے تھے وہ دیکھنے کے لیے میں کھڑی ہو گئی۔ جب تک میں نہ ہلی حضور نے نہیں کہا بھی چلو، جب میں دیکھ چکی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے، تب حضور وہاں سے ہلے۔ آج کون ہے جو اس طرح سے، اور کون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اپنی مردانگی کا دعویٰ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ایک کامل و مکمل شخصیت ہر معاملے میں، وہ اس بنیاد کو کس طرح سے نبھا رہے ہیں، ہمیں آج اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ ان کے لیے دلجوئی کا سامان کرتے، اس حد تک کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہی روایت ہے، غالباً وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں آ جانے سے زندگی گویا دوبارہ سے ہمارے لیے بن جاتی اور مسکرا اٹھتی تھی۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے معاملات اگر اسی طرح کے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں یوں ہی لانا۔ یہ ہمارا بنیادی ایک مورچہ ہے، مورچہ کمزور ہو جائے، مورچے میں لڑائی ہو جائے تو باہر کبھی بھی انسان مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مصائب و مسائل جن کا سامنا باہر کرنا ہے، معاشرے میں کرنا ہے، اگر یہ مورچہ مضبوط ہے، یہاں ہم آہنگی ہے، تو ہر مسئلے کا باہر سامنا کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت اور طاقت اور قوت ہوگی۔ اور اگر مورچہ ہی کمزور ہو گیا، وہاں لڑائیاں چھڑ گئیں، تو پھر باہر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ اس کے ہاتھوں یہ معاشرہ مسائل کا شکار ہی ہوگا، یا مسائل کے انبار ہی لگیں گے۔ آج دیکھ لیجئے مسائل کے حوالے ہو چکا ہے پورا معاشرہ، اور بنیادی چیز یہی ہے۔ آج میں اس کو سب سے اہم موضوع سمجھتا ہوں، اور حقیقتاً یہ سب سے اہم موضوع ہے، اس لیے اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے تفصیلی معاملات پوری طرح کھول کے بیان کر دیے، اور کسی قسم کا ابہام نہیں رکھا اس معاملے میں۔ نہ کمزوروں پہ زور کی اجازت ہے، اور نہ اپنی بیویوں کے ساتھ زور کی اجازت ہے۔ وہاں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور یہاں بھی ان کے ساتھ محبت و مودت ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ یہی بنیاد ہے۔ اگر ہم بنیاد کو قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ آج سے پھر اس خاندانی نظام کو توڑنے کی جو غیروں کی کوشش ہے، خواہش ہے، وہ دم توڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔